بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ایک بہن ہے، انہوں نے جو ہے اپنا وائس نوٹ سینڈ کیا ہے اپنے میریکل اسٹوری کے حوالے سے۔ وہ کہتی ہیں کہ میری امی درود ابراہیمی پڑھتی ہیں اور ساتھ ساتھ درود تنجینا بھی پڑھتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ میں بھی درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، درود رحمت پڑھتی ہوں، اور ابھی ریسنٹلی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے درود ابراہیمی کی منت کی، تو میں نے درود ابراہیمی کی منت بھی مانی ہوئی ہے اپنے ایک کام کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی جب وہ ہو جائے گا تو وہ بھی شیئر کروں گی۔ ابھی بتا رہی تھی کہ یہ جو میریکل اسٹوری ہے نا، یہ میری مدر کی ہے۔ کہتی ہیں کہ واقعی درود شریف پڑھنے سے کام بنتے ہیں اور مسئلے حل ہوتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میری امی گورنمنٹ ٹیچر ہیں، اور میری امی کی جہاں بھی پوسٹنگ ہوتی ہے نا وہ بہت دور ہوتی ہے، مطلب ہمارے گھر سے 20 کلومیٹر کی ڈسٹینس پر یا اس سے زیادہ کے ڈسٹینس پر میری امی کی ہمیشہ پوسٹنگ ہوتی ہے۔ اور کہنے لگی آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ میں یا تو آپ کو سورس لگانی پڑتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوسٹنگ آپ کے نزدیک کے اسکول میں ہو جائے، یا پھر آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے۔ اور کہتی ہیں کہ ہماری کوئی سورس نہیں ہے، ہم رشوت نہیں دے سکتے۔ ہم نے بہت دفعہ اپلائی کیا کہ امی کا ٹرانسفر جو ہے کسی نزدیک کے اسکول میں ہو جائے۔ کہتی ہیں کہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری امی جاب کے لیے جاتی ہیں تو اتنی ٹرانسپورٹ انہیں چینج کرنی پڑتی ہے، دور دراز کے علاقوں میں ان کی جو ہے وہ پوسٹنگ ہے، کبھی کبھی گاؤں میں ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے، گھنٹوں لگ جاتے ہیں ان کے۔ صبح ارلی مارننگ نکلتی ہیں اور گھر آتے آتے شام ہو جاتے ہیں، یعنی اگر اسکول آف ہو رہا ہے 1 بجے 2 بجے تو 4-5 بج جاتے ہیں انہیں گھر آتے آتے۔ اور کہتی ہیں کہ میری امی کو کچھ ٹائم پہلے کینسر بھی ڈائگنوز ہوا، ان کا آپریشن وغیرہ بھی ہوا، الحمدللہ میری امی اب ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی اس ڈیزیز کے بعد میری امی کے باڈی میں کہیں نہ کہیں پین رہتا ہے، یعنی وہ بیمار رہتی ہیں، اور پھر اس پر اتنا ٹریولنگ کرنا، اتنی دور آنا جانا۔ کہتی ہیں ہم نے کئی دفعہ اپلائی کیا جو ہے وہ میری امی کی پوسٹنگ نزدیک کے اسکول میں ہو جائے، لیکن نہیں ہو رہی تھی، اور ہم یہ بھی کئی دفعہ سوچتے تھے کہ امی ریٹائرمنٹ لے لیں اور اپنی زندگی آسانی سے گھر میں گزاریں، لیکن دوسری سورس آف انکم نہیں ہے، میں بھی کوئی جاب وغیرہ نہیں کرتی ہوں، تو پھر ہم یہ سب سوچ کر جو ہے ریٹائرمنٹ بھی نہیں لے رہے ہیں، کیونکہ پھر مہنگائی اتنی ہے، کیسے تمام چیزیں مینیج ہوں گی۔ تو کہتی ہیں ہم بہت پریشان تھے، لیکن میری امی درود ابراہیمی پڑھتی رہیں اور اللہ کی ذات سے امید تھی۔ کہتی ہیں ریسنٹلی میری امی عمرہ کر آئی ہیں، اور عمرے کے بعد دوبارہ سے جو ہے نا وہ ایک نوٹیفیکیشن آ گیا تھا کہ اگر کسی کو ٹرانسفر کروانا ہے تو وہ اپلیکیشن دے دیں۔ تو کہتی ہیں پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ اپلیکیشن دی، لیکن انہی لوگوں کا ٹرانسفر ہوتا تھا کہ جن کی سورس تھی یا جنہوں نے آگے سے رشوت دی۔ اور کہتی ہیں کہ اس بار ہمیں کوئی یقین تو نہیں تھا کہ ہمارا ٹرانسفر ہو جائے گا، یہ اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوگی، لیکن پھر بھی ہم نے فارم فل کر دیا، لیکن بس بہت بے دلی سے فارم فل کیا، اور یہ سوچ کر کہ کبھی بھی کچھ تو ہوتا نہیں ہے، ہر دفعہ فل کرتے ہیں، کون سا پہلے کچھ ہو گیا جو اب ہوگا، چلو کر دیتے ہیں، اس بار بھی کر ہی دیتے ہیں۔ کہنے لگی بس ہم نے جو ہے وہ فارم فل کر کے دے دیا۔ اب میری امی کی روٹین یہ ہے کہ وہ تسبیح پر تو درود ابراہیمی نہیں پڑھتی، لیکن چلتے پھرتے جب فری ہوتی ہیں اس وقت درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوتی ہیں، کام کاج کے ساتھ پڑھتی ہیں اپنے، اور بہت زیادہ ورد کرتی ہیں۔ کہتی ہیں اس بار جو ہے ہم نے اپلیکیشن فل کر کے دی، اور کل الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آ گیا کہ آپ کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، اور ٹرانسفر بھی نزدیک کے اسکول میں ہوا ہے، صرف 4 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے۔ کہتے ہیں کہاں 20 کلومیٹر ٹریول کرنا پڑتا یا اس سے زیادہ، اور اب الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف 4 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے اور امی کا ٹرانسفر ہو گیا۔ کہتی ہیں ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ بغیر سورس کے، بغیر رشوت دیے اتنی آسانی کے ساتھ ہمارا کام بن گیا، اتنی آسانی کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے۔ میری امی یہی کہتے ہیں زندگی میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، درود ابراہیمی اس وقت کے دور میں، اس مشکل کے دور میں سارے معاملات کے لیے حل ہے، ساری پریشانیوں کا حل ہے، سارے کام بنانے کے لیے اکسیر ہے، اور میری امی کا کامل یقین ہے درود ابراہیمی پر۔ کہتی ہیں ہم اتنے خوش ہیں، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، اتنے نزدیک کے اسکول میں میری امی کا ٹرانسفر ہو گیا ہے، اور یہ سب کچھ درود ابراہیمی کی برکت سے ہوا ہے۔ یہی کہہ رہی تھی کہ میری امی یہی کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہو بیٹا درود ابراہیمی پڑھو، اس سے کام بنتے ہیں، اور یہ خود بھی درود ابراہیمی پڑھتی ہیں۔ انہوں نے ایک اپنے مسئلے کے لیے نیت بھی کی ہوئی ہے، درود ابراہیمی کی منت بھی مانی ہوئی ہے، گروپ میں بھی درود شریف جمع کراتی ہیں یہ، اور ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی کہ دعا کریں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو آپ سب بھی دعا کریں ان کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ کہتی ہیں آپ کی وسیلہ فاطمہ کی نفل کی ویڈیو دیکھی، اور مجھے بھی ایک اندر یقین پیدا ہوا کہ لوگ پڑھ رہے ہیں، ایک ہی دن میں کام بن رہا ہے، تو کہتی ہیں میں نے بھی اپنے مسئلے کے حل کے لیے وسیلہ فاطمہ کے نفل بھی پڑھنا شروع کر دیے، بس اللہ کریم کرم فرما دے اور میرا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ اور بہرحال ان کی امی کا بڑا مسئلہ تھا، سالوں سے رکا ہوا کام تھا ان کی امی کا، سالوں کی ٹرانسفر تھی جو نہیں ہو پا رہی تھی، اور سالوں سے یہ کوشش بھی کر رہے تھے۔ پھر ان کی امی بیمار بھی تھیں،
اور پھر ان کے ساتھ اتنی بڑی بیماری بھی ہوئی، آپریشن بھی ہوا، اور وہ سب کچھ بھی درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہی ٹھیک ہوا۔ تو کہتی ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہی حل ہوا ہے۔ تو بس آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ ان کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، وسیلہ فاطمہ کے نفل کی نیت سے اور درود ابراہیمی پڑھنے کی نیت سے، اور باقی ہم سب پر بھی اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے، اور ایسا ہی یقین عطا فرمائے ہمیں بھی کہ اس دور میں ہمارے جتنے کام بننے ہیں درود شریف کی برکت سے بننے ہیں، استغفار کی برکت سے بننے ہیں، اہل بیت کی محبت سے بننے ہیں، ہدیہ کرنے کی برکت سے بننے ہیں۔ تو اگر ہمارا بھی یہ کامل یقین ہو جائے تو ہمارا بھی کوئی کام نہیں رکے گا، کہیں رکاوٹ نہیں آئے گی، لیکن بس انتظار کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات ٹائم لگتا ہے۔ ان کا بھی کیس دیکھیں، سالوں لگ گئے لیکن کام بنا۔ انشاءاللہ تعالی سب کے کام بنیں گے، سب کی مشکلات حل ہوں گی، بس یقین رکھیں اپنے اندر اور امید نہ چھوڑیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے رہیں محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور نوازے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر بھی خصوصی رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، درود پاک پڑھنے کی خصوصی توفیق عطا فرمائے، اور وسیلہ فاطمہ کے نفل اپنی لائف میں ایڈ کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی دونوں جہاں کی برکتیں ملیں گی، دونوں جہاں کی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم رحمت کی نگاہ فرمائے، ہمارے تمام کام بنائے، حاجات پوری فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔